اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان اور ان کے حفظان صحت پر جو اقوال ہیں ان کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ان کی مختصر سی تفصیل۔ ناظرین اکرام، حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر جو گہری فکر اور جو ان کا صحت پر انسانی صحت پر فلسفہ ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اور اکثر بہت سارے حکمہ قدیم کے مال جاتی واقعات جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کا مطلب پیش کرنے کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ علاج کتنے آسان تھے، وہ علاج کی انواع و اقسام کو کس قدر بخوبی جانتے تھے، اور تمام امراض پر ان کو امراض کے دفع میں مکمل عبور حاصل تھا، اور سادہ چیزوں سے یعنی معمولی غذاؤں سے وہ علاج میں کتنے ماہر تھے، تو یہ بتانا میرا مقصود ہے آپ کی خدمت میں۔ تو ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں بابا بقرات کے اقوال اور اس کے مال جاتی واقعات، اس کے حالات و زندگی اور اس سے بیشتر کئی دوسرے نامور اتباع جو ہیں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں، ان کے واقعات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس نشست میں ایک عرب کے نامور طبیب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے امین الدولہ۔ اپنے وقت کا بہت بڑا فلوس اور فن طب میں اپنے زمانے کا یگانہ معالج و تشخیص میں امام زمانہ تھا۔ یعنی تشخیص میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ تشخیص کہتے ہیں مرض کا پتہ لگانے کو، یعنی مرض کے مقام تک پہنچنے کو تشخیص کہا جاتا ہے، اس کا پتہ لگانے کو، اس کی کھوج لگانے کو تشخیص کہا جاتا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے میں اس لیے منع کر دیتا ہوں کہ ہر انسان تو ان مشکل الفاظ کو نہیں جانتا، تو میں ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے علمی لیاقت اس کی تصانیف اور حواشی و شرح سے عیاں ہوتی ہے، جو اس نے فن طب میں خود لکھی یا قدمہ کی کتابوں پر تحریر کی۔ میں ناظرین آپ کی خدمت میں کر دوں کہ قدمہ کے میں نے قدیم ہے، یعنی قدیم کی جمع ہے قدمہ۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو، جو پہلے ہو چکے ہیں ان کو قدیم کہا جاتا ہے، اور قدیم کی جمع ہے قدمہ۔ تو اس کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اس نے فن طب میں خود لکھی یا قدمہ کی کتابوں پر تحریر کی، یعنی جو قدیم اتباع تھے، حکمہ کرام جو تھے، ان کی تصانیف پر اس نے شرح لکھی تھی، اور اس کے سپرد بیمارستان ازدی کی دیکھ بھال تھی، یعنی جو بغداد کا سرکاری شفا خانہ ہے تو اس کے سپرد تھا، یہی وہ شفا خانہ ہے جہاں کہیں راضی اس کا افسر اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد راضی کی زندگی کے بعد، راضی کی وفات کے بعد، امین الدولہ جو ہے یہ اس کا افسر اعلیٰ بنا۔ زندگی بھر اس نے خدمت سے اس کا تعلق رہا۔ ابتدائی عمر میں اس نے ملک ایران کی سیاحت بھی کی تھی، اور وہاں سلاطین کے دربار میں کئی سال تک طبی خدمات انجام دیتا تھا، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، تو میں 2-4 واقعات اس کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو علاج معالجے کی نو اقسام کا پتہ چلے۔ ناظرین اکرام، بہت ساری اس کی تفصیل لکھی گئی ہے، اس کے حالات و زندگی کے واقعات بہت سارے لکھے گئے ہیں اتباع قدیم کے، جس میں امین الدولہ کا واقعات
سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ازدی شفاخانے کا سرکاری افسر تھا۔ یہ وہی ازدی شفاخانہ ہے جو بغداد میں ایک سرکاری شفاخانہ تھا، جس کو عباسیہ کے خلیفہ عضد الدولہ نے تعمیر کروایا تھا سرکاری طور پر۔ اس کا کبھی افسر جو حکیم راضی ہوا کرتا تھا۔ تو ناظرین کرام، امین الدولہ نہایت ملنسار، دیانتدار، خوش خلق، سخی، بامروت اور اعلیٰ درجے کا ذہین تھا۔ تشخیص امراض میں اس کی رائیں بے حد صاف ہوا کرتی تھیں۔ چند واقعات جو اس کی رسائی ذہن اور حذاقت پر دلالت کرتے ہیں حسب ذیل ہیں۔ حذاقت کہتے ہیں قابلیت کو، تو یعنی اس کا جو مفہوم ہے حذاقت کا، حاذق لفظ کا، اس کے قابلیت کے ہیں، اس کے استاد ہوتے ہیں، یعنی جو تمام علوم حکیمہ ہیں ان پر عبور رکھتا ہو، اس کو حاذق کہتے ہیں۔ تو ایک بار ایک آدمی ایک عورت کو امین الدولہ کے مطب میں لائے۔ مطب ناظرین کہتے ہیں جہاں بیٹھ کر علاج معالجہ کیا جائے، جسے حکیم کا مطب ہوتا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر امراض کے دفاع کے لیے تدبیر کرتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، اس جگہ کو مطب کہتے ہیں، یعنی شفا خانہ یا دوا خانہ۔ عورت بلکہ مردہ معلوم ہوتی تھی، جاڑے کا موسم تھا اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، یعنی عورت بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو چارپائی پر وہ لٹا کر امین الدولہ کے مطب میں لے آئے کچھ آدمی، تو سردی بڑی کڑاکے کی تھی۔ امین الدولہ نے مریض کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ اسے برہنہ کر کے، یعنی اس کو بالکل ننگا کر دیں، اس کے جو لباس ہے تن کا وہ اتار دیں، اس کو برہنہ کہتے ہیں، یعنی جسم کو ننگا کرنا۔ تو خوب سرد پانی اس کے جسم پر ڈالیں، یعنی اس کے جو ورثہ لے کر آئے تھے ان سے کہا حکیم امین الدولہ نے کہا آپ اس کو حمام میں لے جائیں اور اس کو برہنہ کر کے اس کے کپڑے اتار کر اس عورت کے جسم پر انتہائی ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ سردی پہلے جاڑے کی پڑ رہی تھی، یعنی کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، تو اس کو گرم پانی سرد پانی اس کے جسم پر ڈالیں۔ درپے ٹھنڈا پانی کے گھڑے اس پر ڈالتے جاتے رہے۔ پھر امین الدولہ نے اس کو ایک گرم کمرے میں، جہاں عود اور سندل کی لکڑیاں سلگ رہی تھی، یعنی عود ایک درخت ہے تو جس کی انتہائی خوشبودار ہوتا ہے، سندل کو آپ جانتے ہیں، سندل بھی ایک درخت کا نام ہے جس کی لکڑی انتہائی خوشبودار ہوتی ہے، تو لکڑیاں سلگ رہی تھی۔ پہنچایا، خوب گرم کپڑے اڑا دیے، یعنی اس پر جو گرم لاف ہوتے ہیں، گرم کپڑے اس پر ڈال دیے۔ 1 گھنٹے تک اسی حالت میں رکھا، جس کے بعد مردہ سا نما عورت کو چھینک آئی، یعنی 1 گھنٹے تک اسی حال میں ایک کمرہ تھا جہاں پر سندل اور عود کی لکڑیاں جو ہیں وہ سلگائی گئی، یعنی جلائی رکھی تھیں، تو اس کمرے میں اس کو لٹا کر تو اس پر گرم الاف ڈال دیا، گرم کپڑے ڈال دیے، تو 1 گھنٹے یہی حال رہا۔ اس کے بعد اس کو مریضہ کو چھینک آئی، وہ بے تکلف یوں اٹھ بیٹھی کہ گویا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھی، یعنی کبھی بیمار ہی نہیں تھی، اور اپنے عزیزوں کے ساتھ پیادہ چلتی ہوئی گھر کو واپس گئی، یعنی اپنے عزیز جو ان کو اس کے عزیز لے کر آئے تھے ان کے ساتھ پیادہ چل کر، یعنی پیدل چل کر، پیادہ کہتے ہیں پیدل چلنے کو، پیادہ چل کر اپنے گھر کو واپس گئی۔ یہ اس کی جو مہارت ہے علاج معالجہ کی، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دوسرا واقعہ میں امین الدولہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مریض امین الدولہ کے پاس آیا، گرمی کے موسم میں اس کو پسینے کی جگہ خون آتا تھا، یعنی ایک مریض اس کے پاس آیا جس کو گرمی کے موسم میں پسینے کی جگہ جلد سے خون آتا تھا۔ امین الدولہ نے اپنے تمام شاگردوں سے جو حلقہ درس میں موجود اور تعداد میں 50 کے قریب تھے، یعنی اس کے جو شاگرد تھے جو حلقہ درس میں موجود تھے، اس سے تعلیم لیتے تھے فن طب کی، تو وہ ان کی تعداد جو ہے 50 کے قریب تھے۔ دریافت کیا کہ بتاؤ اس شخص کو کیا مرض ہے، یعنی اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اس شخص کو کیا مرض ہے۔ کوئی شاگرد بیماری کا سبب نہ پہچان سکا، کوئی شاگرد بھی بیماری کا وجہ، سبب کہتے ہیں وجہ کو، نہ پہچان سکا۔ آخر امین الدولہ نے خود ہی بیمار
شخص سے کہا کہ جو کی روٹی اور بینگن کے بھرتے کے ساتھ کھاؤ، یعنی جو کی روٹی، جو ہوتے ہیں جس کو ہم پنجابی جوں کہتے ہیں، تو اس کے آٹے کی روٹی اور بینگن کا بھرتے، یعنی بینگن کو بھرتا کہتے ہیں۔ بینگن کو تندور میں، جب تندور میں حرارت ہو، آگ سلگ رہی ہو، تو اس کو تندور میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ آگ سے پکا نرم ہو جاتا ہے اور اس کو بھرتا، بینگن کا بھرتا کہتے ہیں۔ سے کھاؤ، 3 دن یہ غذا کھانے سے بیمار اچھا ہو گیا، یعنی صرف یہ غذا کھانے سے وہ اچھا ہو گیا۔ ناظرین دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں کتنی محنت سے، کتنے مطالعے کے بعد آپ کی خدمت میں یہ واقعہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ اتباع قدیم جو تھے، یعنی پرانے اتباع کرام جو تھے، وہ کس قدر علاج معالجہ پر مہارت رکھتے تھے، سادہ غذاؤں سے علاج کرتے تھے اور تیر بہدف ان کے علاج ہوتے تھے۔ اور یہ جو آج کل اس دور میں ادویات کے بنڈل جو اتنے بڑے آپ کو مل جاتے ہیں، یہ وہ اس زمانے میں نہیں تھے۔ وہ علاج سے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تشخیص میں مہارت رکھتے تھے، ان کو مرض کا پتہ ہوتا تھا اور علاج معالجے کی تمام انواع و اقسام پر ان کو مکمل عبور حاصل ہوتا، یعنی امراض کی کلیات پر ان کو مکمل عبور حاصل تھا، اس لیے وہ علاج میں کامیاب ہوتے تھے۔ تو 3 دن غذا کھانے سے بیمار اچھا ہو گیا۔ شاگردوں نے استاد سے بیماری اور علاج کا حال دریافت کیا، یعنی شاگردوں نے جو اس کے پاس اس کے درس میں موجود تھے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ استاد جی، ہمارے شیخ جو ہیں، ہمیں بتائیے کہ یہ بیماری کیا تھی، اس کا علاج کیوں کر ہوا۔ امین الدولہ نے بتایا کہ اس شخص کا خون بہت پتلا ہو گیا تھا، یعنی اس کا خون بہت پتلا پڑ گیا تھا اور مسامات کھل گئے تھے، یعنی یہ جو مسام ہوتے ہیں جلد پر جن سے پسینہ آتا ہے، یہ انتہائی کشادہ ہو گئے تھے، یعنی کھل گئے تھے، تو جن سے خون نکلتا رہتا تھا۔ جو غذا جو اس کی بتائی گئی، اس کا خاصہ یہ ہے کہ خون کو گاڑھا بنا دیتی ہے اور مسامات کو بند کر دیتی ہے۔ یعنی یہ جو غذا میں نے اس کو بتائی کہ جو کی روٹی اور بینگن کا بھرتا، تو اس کی جو خاصہ یہ ہے، یعنی اس دوائی کی خاصیت یہ ہے، اس غذا کی خاصہ کہتے ہیں خاصیت کو، تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خون کو گاڑھا بنا دیتی ہے اور مسامات کو، یعنی جو مسام ہیں ان کو بند کر دیتی ہے۔ تو اس کا علاج صرف 3 دن میں ہو گیا۔ یہ تھے اتباع حذاق کے واقعات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے امین الدولہ کا۔ بغداد کا مشہور مدرسہ نظامیہ اس کے مکان کی پشت سے ملحق تھا، یعنی بغداد کا مشہور مدرسہ جو نظامیہ، اس کے مکان کی پشت سے ملحق تھا، یعنی اس کی جو مکان تھا، اس کی جو پیچھے دیوار تھی، اس کے ساتھ بالکل تھا۔ جب کوئی طالب علم یا اس مدرسے کا بیمار ہوتا، امین الدولہ اسے اپنے گھر لے آتے اور بڑی توجہ سے علاج کیا کرتے، یعنی اس مدرسے میں جو کہ جس میں دین اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ اس کے گھر کی بالکل پیچھے کی طرف تھا۔ جب اس میں کوئی طالب علم یا کوئی استادہ بیمار ہوتے تو امین الدولہ اس کو اپنے گھر لے جاتے، تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کا علاج کرتے۔ پھر جس وقت صحت ہو جاتی تو وہ 2 دینار نظر کر کے مریض کو رخصت کر دیتے، یعنی اپنی جیب سے 2 دینار اس کو دے کر اس کو رخصت کر دے شفا یابی کے بعد۔ یہ عالم تھا اتباع قدیم کا۔ تو ناظرین کرام، یہ قابلیت اسی طرح ملتی ہے کہ جب وہ مخلوق خدا سے محبت کریں گے، ان پر شفقت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قابلیت دیتا ہے، یعنی امراض کی نواع اقسام سے واقعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کرا دیتی ہے۔ یہ رب العزت کی خاص کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر رحم پیدا ہو تو پھر اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے اس بات کا۔ امین الدولہ سلطان اور خلیفہ کے سوا کسی سے نظر یا فیس نہیں لیا کرتے تھے۔ امین الدولہ سلطان اور خلیفہ کے سوا کسی سے بھی، کسی مریض سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، یعنی ان کی تنخواہ جو ہے وہ مقرر تھی خلیفہ کی طرف سے۔
اس وقت جو وقت کے خلیفہ ہیں اس کی طرف سے، عباسی خلیفہ تھے غالباً، تو ان کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر تھا، تنخواہ مقرر تھی، وہ کسی دوسرے مریض سے کوئی پیسہ، کوئی نظر نیاز نہیں لیتے تھے۔ کسی رتبے کا امیر یا دولت مند اس سے علاج کرانے آتا اور اس کی پوری خاطرداری کرنے کے باوجود اس سے ایک حبہ بھی بطور نذرانہ یا معاوضہ کے نہیں لیتے تھے۔ ایک بار کسی ملک کے فرمانرواؤ کو جو بغداد سے بہت دور تھا، یعنی ایک دوسری ریاست کا فرمانروا یعنی حکمران جو ہے، جو بغداد سے بہت دور تھا، امین الدولہ کے پاس آنا پڑا۔ امین الدولہ نے اس کے لیے سکونت کا مکان، علاج کا سامان اور ضیافت کا لوازمات فراہم کر دیے، یہاں تک کہ بیمار تندرست ہو کر اپنے ملک کو واپس گیا۔ وہاں سے اس نے ایک تاجر کی معرفت بہت کچھ نقد و جنس تحفہ امین الدولہ کو بھیجے، یعنی اس نے ایک تاجر جو اس کا بغداد سے گزر ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں بہت سارے نقدی پیسے اور تحفے امین الدولہ کے لیے بھیجے۔ یعنی وہ یہاں سے علاج کروا کر گیا تھا، تو اس کو اس بات کی خیال آیا کہ اس نے میرا علاج کیا ہے طبیب نے، قابل طبیب نے، تو میں اس کے لیے کچھ تحفے بھیج دیتا ہوں۔ ایک اس کی ریاست کا، اس کے علاقے کا ایک تاجر جو بغداد جا رہا تھا، اس کے ہاتھ اس نے تحفے بھیجے، تو امین الدولہ کو بھیجا، لیکن اس نے کچھ بھی نہ لیا۔ امین الدولہ نے اس سے کچھ بھی نہ لیا، اور جب لانے والے تاجر مایوس ہو گیا تو خیر اس نے کہا، آپ یہ مال نہ لیں گے تو میں خود اس کو اپنا تصرف میں لے لوں گا۔ یعنی تاجر نے کہا کہ اگر یہ آپ مال نہیں لیں گے تو میں پھر اس کو اپنے تصرف، یعنی تصرف کہتے ہیں اختیار کو، اپنے تصرف میں لے لوں گا، اپنے اختیار میں لے لوں گا، اور کہہ دوں گا کہ آپ نے مجھ سے لے لیا ہے، اور مشہور کر دوں گا کہ آپ نے نظر قبول کر لی ہے، یعنی میں اپنے اختیار میں اس کو لے لوں گا، اس مال کو جو اس فرمانرواؤ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، تو یہ مشہور کر دوں گا کہ آپ نے نظر لے لی ہے۔ امین الدولہ اس لطیف دھمکی کو سن کر ہنسا، یعنی اس پیاری سی دھمکی، لطیف کہتے ہیں نرم دھمکی کو، سن کر ہنسا، تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا ضمیر تمہیں ایسی ہی ترکیب دیتا ہے، یعنی تمہارا اندر کا جو ضمیر ہے وہ تمہیں اس بات پر ملامت کرتا ہے، تو اس میں میرا کوئی حرج نہیں۔ یعنی امین الدولہ نے کہا اگر تمہارا ضمیر یہ کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، تم اس میں میرا کوئی حرج نہیں، دنیا خواہ کچھ ہی کہے، یعنی دنیا جو مرضی کہے، میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرے اور یہ عہدی کا ملزم نہ ٹھہرائے، بد عہدی کا، یعنی میرا ضمیر ملامت نہ کرے اور مجھے بد عہدی کا ملزم نہ ٹھہرائے، لوگوں کو جاننے یا نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ناظرین کرام، کتنے صاف، کتنے ضمیر کے اچھے، کتنے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ اس نے کہا کہ میرا ضمیر اس بات کو گوارا نہیں کرتا میں اس کی نظر نیاز لوں، کیونکہ یہ میرا وطیرہ نہیں، میں خلیفہ سے، سرکار سے تنخواہ لیتا ہوں، اور ان سے وعدہ ہے میرا کہ میں کسی مریض سے، عام و خاص سے کوئی نظر نیاز، پیسہ، معاوضہ نہیں لوں گا، تو لہذا میں ایسا کام نہیں کروں گا، میرا ضمیر مجھ پر میں مطمئن ہے، تو دنیا جو مرضی کہے۔ تو یہ اس کے واقعات تھے امین الدولہ کے، جو سرکاری شفاخانہ بغداد کا ازدی شفاخانہ تھا، اس کا وہ سرکاری افسر تھا، جیسے کبھی راضی ہوا کرتا تھا، راضی اس کے وقت سے پہلے گزرا ہے۔ تو ایک اور واقعہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں امین الدولہ کا۔ ایک عورت گود میں چھوٹا بچہ لے کر امین الدولہ کے مطب میں آئی۔ طبیب بچے کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگا کہ نیک بخت تیرا، اس بچے کو پیشاب میں سوزش ہونے اور ریگ آنے کی تکلیف ہے۔ یعنی چھوٹا بچہ، معصوم بچہ تھا، تو یہ دیکھیں ناظرین ان کی قابلیت، ان کی مہارت، ان کی جو امراض کی اقسام پر ان کی جو مہارت ہے اور امراض کی کلیات پر جو انہیں عبور حاصل تھا، اس کی مثال ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہا کہ طبیب بچے کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگا نیک بخت تیرے، اس بچے کو پیشاب میں سوزش اور ہونے اور ریگ آنے کی تکلیف ہے۔ عورت نے کہا ہاں۔ امین الدولہ نے اس کو ہدایت کر دی کہ فلاں چیزیں استعمال کرنا۔ جب عورت چلی گئی تو اس وقت شاگردوں نے حکیم سے دریافت کیا کہ جناب آپ کو فوراً کس طرح معلوم ہو گیا کہ بچے کو یہ مرض ہے؟ امین الدولہ نے کہا کہ اگر بچے کو ورم طحال یا جگر کا مرض ہوتا تو اس کے جسم اور چہرے کی رنگت سے عیاں ہو سکتا تھا۔
مگر میں نے دیکھا کہ بچہ اپنے پیشاب کی جگہ کو مل رہا ہے، اس کی انگلی کے سرے کس قدر پھٹے ہوئے تھے۔ میرا خیال فوری منتقل ہوا کہ اس کے پیشاب کے جگہ پر خارش ہو رہی ہے اور اس کے کجلی کا سبب ریگ کا آنا ہے۔ چونکہ عضو بول کو ملنا اور کجلتا رہتا تھا، اس لیے تیزابی مادے کا اثر انگلیوں کے پھٹ جانے اور ان پر گہرے کرونڈ جم جانے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس علامت سے میں نے مریض کی تشخیص کر لی۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں میں نے جو آپ کو خدمت میں واقعہ عرض کیا ہے کہ کس قدر وہ علاج معالجہ پر مہارت رکھتے تھے، اس کی یعنی ان کی گہری فکر جو ہے امراض کے دفع کے لیے، وہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے عوام الناس کی شفا کیسے دلائیں، اس امراض کو دفع کیسے کریں۔ تو اس کا یہی سبب ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے بے شمار وہ محبت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قابلیت عطا کی تھی۔ یعنی بچے کی چند علامات کو دیکھ کر اس نے جو ہے وہ مرض کا پتہ لگا لیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ تم پہلے فلاں جگہ جاؤ، وہاں سے ٹیسٹ کرا کے آؤ، وہاں سے وہ فلانا کرا کے آؤ، جاؤ تم 8 دن تم چکر لگاؤ، 8 دن کے بعد پھر تمہیں بتائیں گے مرض کیا ہے، پھر تمہیں دوائی کے بنڈل دیں گے۔ یہ کام نہیں تھا۔ یہ ان کی قابلیت کے منہ بولتے ثبوت ہیں جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ امین الدولہ کو حکم بھیجا کر دربار کے نامور اتباع کی ایک منتخب مجلس بنا کر شہر بغداد کے جملہ اتباع کی جانچ کرے، جس کی یہ مجلس سند دے وہی علاج کرنے پائے، باقی نیم حکیم سب علاج سے منع کر دیے جائیں۔ یعنی اس وقت کے خلیفہ نے بغداد کی ایک جماعت کو طلب کیا، اتباع کرام کی ایک جماعت کو طلب کیا اور چند نامور حکیم جو تھے ان پر ان کا سربراہ تھا جو امین الدولہ، اس کو کہا کہ آپ نا ان حکیموں کی جانچ کریں، ان کی پڑتال کریں، جو نیم حکیم ہیں یعنی جو اناڑی ہیں اس فن میں، ان کو علاج معالجے سے روک دیا جائے اور جو قابل لوگ ہیں صرف وہی علاج معالجہ یعنی اپنا مطب کر سکتے ہیں، اپنا شفا خانہ کھول سکتے ہیں۔ تو باقی نیم حکیم علاج سے منع کر دیے جائیں۔ جس وقت اس کی حکم کی تعمیل ہو رہی تھی کہ ایک 80 برس کا بوڑھا طبیب بھی آیا۔ امین الدولہ نے اس سے دریافت کیا کہ آپ نے طبی کتابوں یعنی طبی کتابوں کا جو فن طب پر کتابیں ہیں میں سے کون کون سی کتاب پڑھی ہیں۔ یعنی امین الدولہ نے اس بوڑھے 80 سال کے حکیم سے سوال کیا کہ تم نے جو فن طب پر کتابیں ہیں ان میں سے کون کون سی پڑھی ہیں، کس سے پڑھی ہیں، یعنی کون سے استادہ سے پڑھی ہیں آپ نے۔ بوڑھا طبیب جو علم و عمل سے نا واقف اور دکھاوے کا طبیب تھا، یعنی وہ عمل اور یعنی اس کا مطالعہ نہیں تھا، انہیں کسی کتاب ان پڑھ تھا، کسی کتاب کو اس نے نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ اس کا کوئی عمل تھا۔ تو کہنے لگا سبحان اللہ، آپ مجھ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا اور کس سے پڑھا ہے؟ صاحب میرے جیسے عمر رسیدہ اور تجربہ کار سے یہ پوچھئے کہ کون کون سی کتابیں تم نے تصنیف کی ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگا بوڑھا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں، تو آپ یہ پوچھیں کہ میں نے کون سی تصنیف کی ہیں، کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ تصنیف کا میں نے کتاب لکھنا ہے، وہ کتنے شاگرد بنائے ہیں اور میں نے کتنے شاگرد بنائے ہیں یہ پوچھیں مجھ سے، تو ایک بات بھی ہوگی، مگر اخیر آپ نے اس کا لحاظ نہ کیا، یعنی آپ نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا، مجھ سے براہ راست سوال کر دیا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو اب میں خود ہی بتاؤں گا کہ کون سی میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ کہہ کر امین الدولہ کے نزدیک گیا اور آہستہ آہستہ اس سے کہنے لگا صاحب مجھے رسوا نہ کرو، یعنی امین الدولہ سے کہنے لگا وہ بوڑھا طبیب، صاحب مجھے رسوا نہ کرو، طبیب اور معالج تو میں نہیں ہوں، یعنی کوئی معالج میں نہیں ہوں، پیٹ پالتا ہوں اور کوئی دوسرا کام بھی نہیں جانتا، چند دن زندگی کے اور ہیں، میری روٹیاں ماری جائیں گی، رحم کرو۔ یعنی امین الدولہ سے کہنے لگا مجھ پر رحم کرو، میں طب یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کون سی کتابیں، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، یہ میں نے دال روٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے، تو تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے تو میری یہ روٹیاں بند نہ کرو، مجھ پر رحم کرو۔ امین الدولہ نے کہا مگر شرط یہ ہے کہ تم مسحل اور فسد کسی کے واسطے تجویز نہ کرو گے۔
یعنی امین دولہ نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ ٹھیک ہے میں تم پر رحم کر دیتا ہوں، تمہیں جو ناڑی اتباع ہے ان میں نہیں لکھتا، ان میں نہیں کرتا، لیکن میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ اس نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا مسل اور فضل تم کسی کے لیے تجویز نہیں کرو گے۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ لوگ جو قابلیت رکھتے تھے۔ امین الدولہ جانتا تھا کہ یہ ناڑی طبیب ہے، اس کو علاج معالجے کا تجربہ نہیں ہے، نہ اس نے کوئی جو مستند کتب ہیں فن طب پر اس کا اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس نے کہا کہ تم مسل کسی کے لیے نہ فصل کسی کے لیے تجویز نہیں کرو گے۔ مسل کہتے ہیں جلاب اور ادویات کو، اور فصل کہتے ہیں یہ پرانا دور میں تھا کہ کوئی شریان یا وین کاٹ کر گندا خون یا گندا فاصل مادہ نکال دیا جاتا، اس کو فصل کہا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں یہ ہر اتباع کرام اس میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اس نے یہ دونوں کام خطرناک ہے، یعنی اس سے کسی کی جان جا سکتی تھی، انتہائی قابلیت اور مہارت کا کام تھا، اس لیے اس نے کہا کہ یہ دونوں کام تم نہیں کرو گے، تو تمہیں میں ٹھیک ہے تمہاری بات لیتا ہوں۔ تو جس مریض کی بیماری سمجھ میں نہ آئے اس کا علاج کبھی نہ کرو، یعنی جس مریض کی تمہیں بیماری سمجھ میں آئے اس کا تم دوائی نہیں دو گے۔ بوڑھے نے یہ شرط مان لی اور کہا کہ وہ روز اول سے خود ہی ان اختیارات کا پابند ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی ان چیزوں کا پابند ہوں، میں ناڑی آدمی ہوں، میں کسی کو مسل یا فصل کی تجویز نہیں دیتا، اور جس امراض کی مجھے سمجھ نہ آئے میں ان کا علاج نہیں کرتا۔ امین دولہ نے مجلس کے روبرو بلند آواز سے کہا، بڑے میاں معاف کرو، میں نے تم کو پہچانا نہ تھا، آپ اپنا کام کرتے رہو، کوئی تم کو امر سے روک نہیں سکے گا۔ بوڑھے طبیب کو پاس کر کے اور امیدواروں کی طرف متوجہ ہوا اور ایک شخص سے حسب معمول پڑھی ہوئی کتابوں اور سند مطلب بتانے اور دکھانے کا سوال کیا، اور یہ کہنے لگا کہ جناب اس بزرگ کا شاگرد ہوں، یعنی امین الدولہ نے خود کہا کہ میں اس بزرگ کا شاگرد ہوں۔ یعنی دیکھیں ناظرین کس طرح اس نے اس کے رحم دلی دکھائی، جو ایک ناڑی طبیب تھا، اس کی روزی روٹی کے لیے جو اس نے منت کی تھی امین الدولہ کی، تو مجلس میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ میں اسی بزرگ کا شاگرد ہوں۔ امین الدولہ کہنے لگا کہ میں اسی کا شاگرد ہوں جس کو آپ نے ابھی اچھی طرح شناخت کیا ہے۔ امین الدولہ شخص کی نوک جھونک کو سمجھ گیا اور ہنس کر چپ ہو رہا، اور وہ ایک دیگر امیدواروں کا امتحان لے کر آخر میں اس کی بھی پھر جانچ کی۔ یعنی امین الدولہ اس قدر لوگوں پر رحم کرتا اور ان کا احسان کرتا، اور ساری زندگی اس نے علاج معالجہ کیا اور پائے کے علاج کیے، جو واقعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ کسی سے بھی ایک پائی اس نے نہیں لی، وہ صرف خلیفہ سے امرات لیتا تھا، تنخواہ لیتا تھا، اور اس کے ساتھ خلیفہ کے ساتھ اس کا وعدہ تھا کہ میں کسی عام خاص سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ تو ساری زندگی اس نے فن طب پر خدمت کی، یہ تھی قابلیت، یہ لوگ تھے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ دلچسپ سے دلچسپ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا کروں گا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان اتباع کی روشنی میں ان کی جو امین الدولہ کی جلیل القدر تصنیف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاس ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو امراض ہیں ان کو دفع کے جو اس کی تدبیریں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان پر جو اس وقت عالمگیر امراض ہیں، کالا یرقان، معدے کے امراض اور اعصابی کمزوری، خون کی کمی، بے اولادی، ان پر انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے بات کروں گا، اور ان اتباع کرام کی روشنی میں ان کے اقوال اور حفظان صحت پر جو ان کے قول ہیں، اور ان کا جو گہری فکر ہے، اور ان پر انسانی صحت پر جو فلسفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مزید اقوال اور ان کے جو امراض کو دفع کرنے کے لیے جو ان کی تدبیریں تھیں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو جلیل القدر تصنیف ہیں ان سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان امراض پر وہ کیا کہتے ہیں، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی گہری فکر کیا ہے، وہ کیسے معمولی غذاؤں سے امراض پر قابو پاتے تھے، امراض کو دفع کر لیتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ میں لے کر آؤں گا آپ کی خدمت میں اس پروگرام کی اگلی نشستوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا چینل دیکھتے رہیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔